السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ Am I audible to you? Yes, sir. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں. رسول اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ایک پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی حدیث ہے. یہ حدیث مبارک بہت ساری کتابوں میں ہے. یہ صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں ہے، سنن بہقی میں ہے، اور اسی طرح مشکات المصابیح میں بھی ہے. خطیب بغدادی نے بھی اس کو رقم فرمایا ہے. حدیث ہے، راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا کان یکتب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتا تھا، یعنی ان کا کاتب تھا وہ. فرتد الاسلام، بس وہ مرتد ہو گیا اور اس نے اسلام چھوڑا. ولحق بالمشرکین، اور وہ مشرکین سے مل گیا. وقال، اور اس نے کہا، انا، میں تم لوگوں کو بہتر جانتا ہوں، یعنی مسلمانوں کو جانتا ہوں. ان کنت لاکتب ما شئت، اور جو کچھ میں چاہتا تھا میں وہ لکھتا تھا تمہارے لیے. فمات ذالک الرجل، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارد لم تقبل ہو، زمین اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گی. جب وہ مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو زمین قبول ہی نہیں کرے گی. قال انس، اور حضرت انس فرماتے ہیں، فاخبرنی ابو طلحہ، کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے مجھے کہا، انہو، اب کہ وہ اس زمین پر گئے، یعنی جس جگہ وہ، جس علاقے میں وہ شخص مرا تھا، حضرت طلحہ وہاں گئے. اتل الارض التي مات فيها، وہ مرا تھا. فوجدہ منبوذا، تو انہوں نے اس کی لاش کو وہاں پڑا دیکھا، زمین پہ ہی پڑا دیکھا. فقال، تو انہوں نے کہا، کیا ہو گئے اس کے ساتھ، کیوں ہے ایسا؟ فقالوا، لوگوں نے کیا کہا، دفناہ مرارا، کہ ہم نے اس کو بہت مرتبہ دفن کیا. فلم تقبلہ الارض، لیکن زمین نے اس کو قبول ہی نہیں کیا. کہ زمین سے، کہ ہم اس کو قبر میں رکھ دیتے لیکن یہ قبر سے واپس چلا آتا، زمین نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. تو یہ ان لوگوں کا حشر ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن جاتے ہیں. تو ہم بھی اپنے گریبانوں میں جا کے، ہم بھی ان کے دشمن تو نہیں، ان کے مشن، ان کے دین کے دشمن تو نہیں ہیں. اس لیے اللہ رب العزت ہمارا حشر انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ کرے. یہ دعا ہے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ڈالے. آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی الامین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. تو چلیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم شروع کرتے اپنی کلاس کو. کل ہمارا ڈاؤٹ سیشن 1 تھا، آج ہمارا ڈاؤٹ سیشن نمبر 2 ہے. کل سارے کوشچنس کے آنسرس نہیں دے پائے تھے، آج ان تعالیٰ کوشش کر لیں گے. تو کل ایک کوشچن پوچھا گیا تھا، جو ابن ہے، اس طرح سے اخن ہے، ان کا اعراب کیوں واو سے آتا ہے، الف سے آتا ہے، یا سے آتا ہے؟ ہم کس طرح سے پہچانیں گے کہ یہ ابھی یہ ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ اعراب ہوگا، اس پہ جر ہوگا، ہم کیسے پہچانیں گے اس چیز کو؟ تو اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیں گے. ابھی میں جو اس بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، آپ تو سیٹسفائی ہو جائیں گے، دیٹس مائی پرومس، لیکن میں سیٹسفائی نہیں ہو جاؤں گا اس لیے کیونکہ اعراب ہمارے پاس ہے عربی میں 9 ٹائپس کی، جو آپ لوگوں نے نہیں پڑھی. اور جو اسماء معرب ہیں، وہ اسماء، وہ ناؤنز جو اعراب کر دیتے ہیں 16 ٹائپس کے، وہ 16 ٹائپس کے اسماء ہیں. ٹھیک ہے جی، انہیں 16 ٹائپس کے اسماء معرب ہیں جو 9 ٹائپس کے اعراب کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یا تو ایک دما سے آئے گا، یا دما والی تنوین سے آئے گا، یا واو سے آئے گا. آپ نے اس طرح سے پڑھ لیا. لیکن اس میں نا ٹائپس ہیں کہ کون سا اس میں کس طرح ایکسیپٹ کر لے گا، وہ آپ نے نہیں دیکھا. ایکچولی وہ بہت ہی ایڈوانس ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل اب میں سوچ رہا ہوں
کہ میں آپ لوگوں کو نا اس اعراب پہ ایک اسپیشل لیکچر لوں جس میں 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی. چلو یہ سارے 9 ٹائپ اعراب ہم ڈسکس کر لیں گے اچھے سے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اعراب پہ کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہوگا. لیکن فی الحال میں اس بات کو بھی ڈسکس کروں گا. دیکھیں زبان میں ٹوٹل ایسے 6 ورڈز ہیں, کل ملا کے ٹوٹل ایسے 6 اسما ہیں, 6 ناؤنز ہیں جن کا اعراب اس طرح سے آتا ہے. رفع جو ہے وہ واو ہے, رفع واو سے آئے گا, ان کا نصب الف سے آئے گا, اور ان کا جر یا سے آئے گا. اس طرح کے ٹوٹل 6 ناؤنز پوری عربی زبان. ٹھیک ہے جی, تو یہ 6 کے 6 اسما آپ یاد رکھ لیں گے, اور میں آپ کو بتاؤں گا کس کیس میں اس طرح سے ان کا اعراب آئے گا اور کس کیس میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی, پہلے میں وہ 6 اسما لکھتا ہوں, ان کو بولتے ہیں اسماء ستہ, کیونکہ ستہ تم عربی میں 6 کو کہتے ہیں, اسماء ستہ کہتے ہیں. اسماء ستہ, اسماء ستہ مطلب 6 اسما. دیکھیے یہ کون کون ہے. ابن, اخن, ان کی میننگز تو آپ کو پتہ ہی ہوں. ابن, اخن, حمن, ہنن, فو, اور ہے رو. یہ 6 اسما ہے. ذو مطلب ہوتا ہے والا, جس کہتے ہیں نا ذی عزت, عزت والا. ذو مرتبہ, مرتبہ والا. ذو عزت, عزت والا. ذو الجلال, کہتے ہیں نا ذو الجلال والاکرام, ذو الجلال, جلال والا, بزرگی والا, والا. ٹھیک ہے جی. فو کہتے ہیں منہ کو, ماؤتھ. اس کو کبھی کبھار فم بھی فم کب رہتا ہے فو, اس پہ ہم الگ سے بات کر لیں گے. فی الحال آپ یاد رکھیں فو ہم ماؤتھ کو کہتے ہیں. اور جو ہمن ہوتا ہے, یہ ہمن ایک لڑکی کے سسرال میں جو بھی میل رشتہ دار ہوں گے ان سب کو ہمن کہہ سکتے ہیں. جیسے جو ہسبینڈ کا بھائی ہوتا ہے وہ بھی ہمن ہی کہلائے گا, جو ان کا باپ ہے وہ بھی ہمن ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. جتنے بھی وہاں کے رشتہ دار ہوں گے, اکثر سسر کو ہم ہمن کہتے ہیں اکثر, لیکن جو اس کو ہمن نہیں کہیں, جو لڑکی کا سسر ہوگا اسی کو ہمن کہیں. ٹھیک ہے جی. چلے آگے دیکھیں اب ان کا اعراب ہم کس طرح سے واو سے کریں گے, ان کا رفع واو سے لیں گے, کب ہم ان کا نصب الف سے دیں گے, اور کب ہم ان کا جر یا سے دیں گے. اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں. سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ ابھی آپ کو مصغر نہیں پتا, میں یہ بات ڈسکس کروں گا ہی نہیں. ابھی جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ موحد ہو, مطلب یہ تثنیہ نہ ہو, جمع نہ ہو, یہ واحد ہو, یہ واحد ہونے چاہیے. کنڈیشن نمبر 1. ٹھیک ہے جی, کہ ایک ہی منہ کی بات کر رہے ہیں, ایک ہی باپ کی بات کر رہے ہیں. ابن باپ ہوتا ہے, اگر میں ابا کہوں ہے نا, تو یہ اس کا کیا کہتے ہیں, اس کو آبا کہوں, آبا, تو اس کا یہ جمع بن سکتا ہے. تو یہ جمع نہیں ہونا چاہیے, یہ تثنیہ نہیں ہونا چاہیے, واحد ہونا چاہیے. اچھا اگر یہ تثنیہ یا جمع ہوا تو ہوگا, پھر بالکل تثنیہ یا جمع والا اعراب ہی آئے گا. ٹھیک ہے جی, تثنیہ یا جمع والا اعراب ہی آئے گا. اور ان کا اعراب کیسا آئے گا ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا. وہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں وہ پڑھاؤں, کیونکہ وہ اصل میں ایڈوانس لیول کا ہے, وہ ابھی ہمیں نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی ہم ایک کلاس ان کے لیے, ایک اسپیشل کلاس ہوگی اعراب پہ انشاءاللہ, وہ ہم سیکھیں گے. فی الحال یہ یاد رکھ لیں کہ واحد ہونا چاہیے, تو رفع واو سے آئے گا, نصب الف سے آئے گا, جر یا سے آئے گا. صرف انہی 6 بات کر رہا ہوں, بس انہی 6 اسما کی. دوسری بات یہ ہے واحد کے ساتھ ساتھ یہ مضاف ہوں. اگر یہ مضاف نہ ہوئے تو ان کا اعراب بالکل مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہوگا. کہ ان کا رفع دمہ کے تنوین سے آئے گا یا دمہ سے آئے گا,
ان کا نصب فتحہ سے آئے گا اور ان کا جر کسرہ سے آئے گا. فار ایگزامپل اگر یہ ہوگا دیکھیے اگر میں کہوں باپ آیا, کس کا باپ ہے وہ نہیں پتا, صرف باپ ہے مطلب ابن, تو میں کیا کہوں گا جا ابن, بس ہم کہیں گے جا ابن, باپ آیا. ٹھیک ہے جی, باپ آیا. ابھی ہم نے یہاں واو یوز نہیں کیا ابھی کیونکہ یہ مضاف نہیں ہے, ابھی ابن مضاف نہیں ہے یہ, لیکن مضاف نہیں ہے. اسی طرح سے میں کہہ سکتا ہوں رأیت ابن, کہ میں نے باپ کو دیکھا. کس کے باپ کو دیکھا وہ بات نہیں ہوتی, بس باپ کو دیکھا. یہاں پہ مضاف نہیں ہے. رأیت اخن, میں نے بھائی کو دیکھا, باپ کو دیکھا. رأیت ابن, دیکھیں ذرا تنوین والا اس کا نصب, تنوین سے نصب اس کا آیا, فتحہ سے نصب اس کا آیا. ایسے اگر میں کہوں اخن کی بات اگر ہم کریں گے, جا ابن, جا اخن, رأیت اخن, مررت باخن, مررت باخن. باخن, دیکھیں ذرا حرف جر بات سامنے ہے, اس پہ جر آیا, لیکن یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر نہیں آیا. کیوں؟ سامنے حرف جر ہے, تو اس وقت اس پہ جر کس لیے, کس چیز سے آیا؟ کسرہ سے جر آیا, کسرہ والے تنوین سے جر آیا, اسی ابن پہ, اسی اخن پہ. ٹھیک ہے جی, مضاف ہوگا. دیکھیں ذرا, مان لیجیے یہ باپ, یہ میرا باپ ہے, ٹھیک ہے جی, تو یا میرا چھوڑے, یہ اس کا باپ ہے. یہ کہوں گا جا ابوہ, جا ابوہ, ابوہ, اس وقت کیا اس کا باپ. چیز سے رفع آیا, واو سے رفع آیا. دیکھیں رأیت اباہ, میں نے اس کے باپ کو دیکھا. رأیت اباہ, میں نے اسے دیکھا. مررت بأبیہ, مررت بأبیہ. ابھی اس اب پہ جر کس سے کیسے آیا؟ یا سے جر آیا. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ابھی ابن جو ہے نا, یہ ابھی مضاف, کیا مضاف ہے؟ حاضر کا مضاف. ٹھیک ہے جی, اس کے نوٹس ملیں گے. ایکچولی میں نے اس کے نوٹس نہیں بنائے, ٹھیک ہے, میں اس کے نوٹس بنا کے آپ کو سینڈ کروں گا, لیکن شاید آج نہیں ہو پائے گا, یا پھر جس دن میں پورا یہ سمجھاؤں گا اس دن انشاءاللہ کوشش کر لوں گا, آج ہی یا کل ہی سینڈ کروں گا. کوشش کر لوں گا میں کل سینڈ کر لوں. جی, میں نے اس کے نوٹس نہیں بنائے. جا ابوہ, رأیت اباہ, مررت بأبیہ. ابھی اعراب واو سے بھی اعراب آیا. دیکھیے ابھی اعراب جو ہے وہ حروف سے, واو سے, یا سے, الف سے اعراب آیا. کب؟ جب آپ کا, جب یہ اسماء ستہ آپ کے واحد ہیں, واحد ہیں, مضاف ہیں. اگر واحد نہ ہوئی, تثنیہ ہوئی, جمع ہوئی, تو تثنیہ والا اعراب آئے گا, تثنیہ والا اعراب آئے گا. جیسے جا اباءن, آئے باپ. رأیت اباءن, ٹھیک ہے نا, رأیت اباءن, آئے یہ میں نے باپوں کو دیکھا. ابائن, میں باپوں کے پاس سے گزرا. کہیں پہ بہت سارے باپ بیٹھے ہیں, فادرز بیٹھے ہوں گے, میں اس سائڈ سے گزرا. ٹھیک ہے جی, تو اس ٹائم کیا ہوا کہ یہ واحد, ان کا اعراب حرکات سے آیا, ان پہ اعراب حرکات سے آیا. ابھی جب یہ واحد ہے, ابن ہے, ٹھیک ہے نا, جب یہ واحد ہے, ابن ہے, اخن ہے, اور ایسے جو یہ سب یہ 6 اسما جو میں نے بولے, حمن ہے, حنن ہے, فو ہے, ذو ہے, یہ واحد ہیں. لیکن واحد اگر مضاف نہیں ہوئے تو بھی اعراب حرکات سے آئے, تب بھی ابن ہی, تب بھی ابن ہی رہے گا, اخن ہی رہے گا, اخن رہے گا, اخن رہے گا. ٹھیک ہے جی, ہوئے جب یہ مضاف ہوئے, جب مضاف ہوں گے نا, تب مضاف ہونے ان پہ اعراب حروف سے آئے گا. ٹھیک ہے جی, حروف سے آئے گا. اچھا, اور ایک بات اس پہ کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, جو بہت امپورٹنٹ ہے.
جب یہ مضاف ہوں گے جی، جب یہ مضاف ہوں گے تو obviously ان کا کوئی نہ کوئی مضاف الیہ بھی ہوگا، یہ تو کامن سینس ہے. دیکھیں اب ان کا مضاف الیہ یا متکلم جو ضمیر ہے نا یا متکلم، یہ مضاف الیہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، کوئی اور جیسے ابھی ہم نے جیسے پہلے کیا بنایا ضمیر ہا ہے نا، واحد غائب کی ضمیر بنائی، ان کا متکلم بنا سوری مضاف الیہ بنایا. اگر ان کا مضاف الیہ یا ضمیر ہوا، حروف سے ان کا اعراب نہیں آئے گا، تو ان کا اعراب تقدیری آئے گا. جیسے مان لیجیے اگر میں کہوں میرا باپ آئے، جاء، دیکھیں ذرا، جاء ابی مطلب میرا باپ. ابھی یہاں پہ اس اب پہ یہ یا جر والا یا نہیں ہے، یہ یا مضاف الیہ ہے. اب اس پہ ابھی اعراب، اس پہ اعراب رفع ہے. کہاں ہے رفع؟ وہ تقدیری پرپیچوئل ہے، ابسٹریکٹ اعراب ہے جو ہمیں دکھ نہیں رہا، لیکن وہاں پہ ہے. اس کو بولتے ہیں تقدیری اعراب. میں کہوں رأیت ابی، میں نے میرے کو دیکھا، میں نے اپنے دیکھا. رأیت ابی، جیسے آپ موسیٰ کی بات کر رہے تھے نا، عیسیٰ کی بات کر رہے تھے کہ ان پہ اعراب جو ہے وہ تقدیری رہتا تھا، سیم رہتا تھا ہر حال میں. مررت بابی، مررت بابی، میں نے اپنے باپ کو دیکھا. تو ان تین کیسز میں، اس کیس میں جب یا متکلم ان کا مضاف ہوگا، کیا ہوگا؟ ان پہ اعراب کون سا آئے گا؟ تقدیری اعراب آئے گا. ان پہ اعراب تقدیری آئے گا کہ وہ دکھے گا نہیں، لیکن ان پہ اعراب ہے. تو اس پہ رفع بھی تقدیری ہے، نصب بھی تقدیری ہے، جر بھی تقدیری ہے کہ وہ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی، میں ایک بار ریپیٹ کر لیتا. میں نے کہا یہ مضاف کہاں ہے؟ یہاں. کیوں نہیں ہے؟ ابھی میرا باپ، میرا میرا باپ، میں مضاف الیہ ہوں نا، obviously میں مضاف ہوں. ابھی مطلب میرا باپ، اب مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی، چلے. دیکھیں میں ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، میں ایک بار ریپیٹ کر لیتا ہوں. میں نے کہا ان حروف سے آتا ہے، واو سے رفع، نصب الف سے آئے گا، جر یا سے آئے گا. یہ ٹوٹل 6 اسماء کے لیے ہے. کچھ پوچھنا ہے آپ؟ بلا ضرورت آپ مائک آن نہ کریں. یہ ایکسکلوسیولی ہوتا ہے only for 6 nouns. ابن، اخن، حمن، ہنن، فو، ذو. ٹھیک ہے جی. ابن باپ کو کہتے ہیں، اخن بھائی کو کہتے ہیں، حمن جو سسرال میں میرے سب کو حمن کہہ سکتے ہیں، اکثر سسر کو کہتے ہیں. ہنن یہ پرائیویٹ پارٹ کو کہتے ہیں ہنن. اور فو ماؤتھ کو کہتے ہیں. زو مطلب والا، زو. ٹھیک. اب ان 6 ناؤنز کا اعراب کیسے آئے گا؟ حروف سے آئے گا. ٹھیک. اب ان کے کنڈیشنز کیا ہے؟ کب حروف سے آئے گا؟ ایکچولی 4 کنڈیشنز ہے مصغر نہ ہونے، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا مصغر کیا ہے. پھر بھی کانسیپٹ دیتا ہوں. مصغر ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا چھوٹا بنانا. مان لیجیے ہمارے پاس کتاب ہے، میں کہوں گا فارسی میں کہتے ہیں کتاب چہ، چھوٹی کتاب، ٹھیک ہے نا، کتاب چہ، چھوٹی کتاب. ٹھیک. جسے اس کو بولتے ہیں مصغر بنانا، جو اس کے چھوٹے بننا. اگر میں کہوں دیگ، جو نا دیگ، ہم کہتے ہیں فارسی میں دیگ چہ، جو چھوٹی دیگ ہو، اس کو کہتے ہیں مصغر بنانا. ایک ہوتا ہے مکبر، ایک ہوتا ہے مصغر. مکبر مطلب جو بڑا بنانا ہو، مصغر مطلب بڑے سے چھوٹا بنانا. تو یہ مصغر نہیں ہونے. جیسے حسن، حسن مطلب بہت اچھا. حسین، حسین مطلب کیا ہی پیارا بچہ. تو حسین حسن کا کیا ہے؟ مصغر ہے. ٹھیک ہے نا، چھوٹا. تو یہ مصغر نہیں ہونے چاہیے. میں مصغر جب ہم پوٹینشیل تب سکھائیں گے. اگر کسی کو یہ سمجھ آیا تو ٹھیک ہے. مصغر اگر مصغر ہوئے تو اعراب الحرکت، حرکت آئے گا، یعنی اسی دما سے. ٹھیک ہے جی. ابھی مصغر پہ زیادہ فوکس نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے نہیں پڑھا ہے. جو آپ نے پڑھا ہے یہ واحد ہونی چاہیے، تثنیہ جمع نہیں ہونی چاہیے. اگر تثنیہ جمع ہوئے تو تثنیہ جمع آئے گا بالکل ویسے. اور اگر یہ مضاف ہونے چاہیے، اگر مضاف نہ ہوئے،
اگر یہ مفرد ہوئی مضاف نہ ہوئے تو پھر بالکل اعراب الحرکت آئے گا، حرکت سے اعراب آئے گا، اور نصب جو ہے وہ فتحہ سے آئے گا، اور جو ان کا جر ہوگا وہ کسرہ سے آئے گا۔ تیسری بات، مضاف تو ہے یہ، اب مضاف الیہ یا ضمیر نہیں ہونی چاہیے، مضاف الیہ ہوئی تو پھر ان کا اعراب تقدیری ہوگا، ان کا اعراب پھر تقدیری ہوگا، یہ بات ہم نے کر لی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں۔ یہ بہت ہی اچھا سوال پوچھا تھا، یہ منظم نے پوچھا، بہت ہی زیادہ اچھا سوال تھا، اس لیے میں نے بھی پڑھایا نہیں تھا، انشاءاللہ تعالی کہ ہم اعراب پہ بات کر لیں گے الگ سے، میں تب اس کو مزید دل میں سمجھاؤں۔ چلے، اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ ٹھیک ہے جی، آئی ایم ٹیکنگ نیکسٹ کوشچن۔ دوسرا سوال تھا سر مبتدا اور خبر پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے، ہم کیسے پہچان کے مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ دیکھیں ایک سمپل سی میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کو جملے جار مجرور دکھتا ہے، جار مجرور اگر دکھتا ہے، یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، اٹ کین نیور بی سبجیکٹ، یہ پریڈیکیٹ ہو سکتا ہے، یہ متعلق خبر ہو سکتا ہے، لیکن یہ سبجیکٹ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے جی، یہ سبجیکٹ، یہ خبر ہو سکتا ہے، یہ قائم مقام خبر ہو سکتا ہے، متعلق خبر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی سب مبتدا بن ہی نہیں سکتا، جار مجرور کبھی مبتدا ہوتا نہیں۔ اگر جس کا یہ کوشچن تھا، اگر آپ کو کسی کوشچن میں پرابلم ہے، سمجھ نہیں آتا ہے، مجھے بتا دیں، میں وہ کوشچن سالو کروں کہ آپ کیسے پہچانیں گے۔ اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے اس پہ تو ابھی لکھیں جلدی، یا ابھی مائک آن کر کے پوچھیں۔ ہے کسی کو؟ دیکھیں اگر ولدہ حمیدن، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ چلے میں پوچھ لیتا ہوں۔ منظور احمد، آپ اس کا ترجمہ کریں۔ منظور احمد، آپ انمیوٹ کیجئے۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ لڑکا حمید کے لڑکا، اس لڑکے کے ساتھ تو یہ ہا بھی ہے نا، ولد کے ساتھ ہا بھی ہے، اس ہا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہے نا اس کے ساتھ ہا بھی، ولدہ ہے، جی اس کا لڑکا، ہاں اس کا لڑکا، ماشاءاللہ، کہاں ہے؟ ابھی مجھے آپ بتا دیں اس میں مبتدا کیا اور خبر کیا؟ سر مبتدا ولد ہے، بیت ہے خبر۔ اصل میں آپ نے کیسے پہچانا مبتدا ولد؟ جی سر، جی آپ نے پہچانا کیسے کہ جو مبتدا وہ ولد ہے؟ جی آپ نے کیسے پہچانا؟ ایسے اچھا لگا آپ کو؟ جی سر، یہ جی سر کیسے پہچانا؟ یہ جو لڑکا ہے نا سر، جی اس میں بائی ہے، یہ کہاں پر اس کا
وہ کہاں پر ہے؟ جی ہاں جی جو لڑکا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نہیں جی آپ یہ کیوں حمید کے گھر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ حمید کے گھر میں لڑکا, اگر میں یوں کہوں کہ گھر میں ہے, کیا حمید جی کے سر, گھر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی؟ جی اس کے بارے اب میں آپ ہوئی. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب کون مبتدا اور کون خبر ہے؟ پھر جلدی ابھی جی کوئی اور بول سکتا ہے بھیا؟ کوئی اور بول سکتا ہے؟ چلیے آپ میوٹ کیجیے, آپ میوٹ کیجیے. یوسف آپ بتا دیں. رافیہ جی آپ بتا دیں. سر یہ ایک تو مرفوع ہے سر, ایک مخصوصہ ہے. کون نکرہ مخصوصہ ہے؟ سر یہ ولدہ. نکرہ مخصوصہ کیا ہوتا ہے؟ سر جب ہم ایک نکرہ کی دوسرے نکرہ کی طرف اضافت کرتے ہیں. ضمیر نکرہ ہوتا ہے. ضمیر نکرہ ہے کیا؟ یہ ہو نکرہ ہے؟ نو سر, یہ نو اس کا سر. بیٹا ہے نا, یہ اس کا بیٹا جی ہے. جی اٹ جی از ہز سن. تو ہی یہ نکرہ نہیں ہے, کوئی پرٹیکولر شخص ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. جی سر, تو پھر یہ نکرہ معرفہ ہے. ہاں یہ نکرہ مخصوصہ نہیں ہے, معرفہ ہے. دیکھیے یہاں پہ کیا ہے نا, یہ جی سر. فی بائی گھر میں, یہ جار مجرور ہے نا. دیکھیں ذرا, فی بائی یہ جار مجرور ہے. جی سر. تو یہ مبتدا ہو ہی نہیں یہ سکتا. مبتدا It can never be نہیں ہو مبتدا, سکتا. ہو ہی جی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ مبتدا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کیا ہے پھر, یہ خبر ہی ہوگی. اور ایک بات اگر آپ کو یاد ہوگی تو میں نے آپ لوگوں کو خبر کے 8 اسٹیج ہے. خبر 8 صورتوں میں آ سکتی ہے, یا تو مفرد ہوگی, یا تو موصوف صفت ہوگی, مرکب اضافی ہوگی, مرکب جاری ہوگی, یاد ہوگا. اور ظرف مضاف الیہ ان کا مرکب ہوگا, یا پھر جملہ فعلیہ ہوگا. میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا. اور ان میں آپ دیکھیں گے یہ کیا ہے, یہ جار مجرور ہے. یہ جار مجرور آپ اچھی طرح لکھ لیں, اس کو ابھی سے رکھ لیں, سمجھ لیں کہ جار مجرور کبھی مبتدا بن ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ بیت المبتدا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کے سامنے حرف جر ہے, یہ ہر حال میں خبر ہی رہے. ٹھیک ہے جی, جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا نا, وہ خبر کی جو مختلف 8 صورت ہے, ایک بار آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا, انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا. نوٹس پینڈنگ بچے ہمارے, تو میں جلدی دوسرا کوشچن یہ کر دوں گا. السلام علیکم. حتی اور الا میں کیا جائے؟ اچھا یہ جلدی میں کر لوں گا اس کوشچن کو. دیکھیں جو الہ ہے نا, الہ, یہ کل کے ایگزام میں اکثر لوگوں نے یہ غلط کیا. آئی تھنک پتہ نہیں دو نے صحیح کیا تھا. الہ, الہ کا مطلب ہوتا ہے اردو میں تو تک ہی ہوگا. اردو میں آپ اس کی ٹرانسلیشن تک کریں گے, انگلش میں کریں گے ٹو, ٹورڈز, یہ. اور جو حتی ہے اردو میں اس کو بھی ہم تک ہی کہیں گے, لیکن انگلش میں کہیں گے ٹل. فرق ہے. الہ کوئی جگہ ہوگی, کوئی ڈیسٹنی ہوگی, اس کی طرف اگر ہمیں ڈینوٹ کرنا ہو, یوز کرنا ہو, تب ہم الہ یوز کرتے ہیں. گھر تک, کسی ڈائریکشن میں, مشرق کی طرف بھی اس کی میننگ ہوگی, کی طرف, ٹورڈز نا, کی طرف, مشرق کی طرف, مغرب کی طرف, تو الہ یوز ہوگا. جو حتی ہوتا ہے یہ ٹائم. سورہ قدر میں آپ پڑھتے ہوں گے نا, فرشتے کب تک رہتے ہیں, فجر کے طلوع ہونے تک. میں عربی نہیں بولوں گا, آپ یاد, اس میں حتی یوز ہوا ہے.
फजर तक, क्योंकि फजर टाइम है, तो टाइम के लिए यूज क्या होगा हत्ता, ये टिल, हत्ता मीन्स टिल और इला मीन्स टूवर्ड्स, ये डिफरेंस है इन दोनों। ठीक है जी, क्लियर हुआ होगा। बाकी जब अगर क्लियर नहीं होगा तो एक बार वो वाला लेक्चर देख लें, उसमें अच्छी तरह से डिटेल में समझाया है। अब बात क्वेश्चन था सर गैर मुनसिफ को कैसे पहचानेंगे। हमें सारे जो असबाब मनई सारे पैरामीटर्स हमें समझ आए हैं, याद है, लेकिन जुमले दो तीन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना गैर मुनसिफ में, फिर ये याद ही रहता है, जिससे मुझे बहुत सारे असमा याद, और इंशाल्लाह ताला जो रिवीजन सीरीज का लेक्चर 3 होगा ना, उसमें मैं आपको ट्रिक बता दूंगा जो मैंने अभी तक नहीं सिखाई। मैं एक ट्रिक आपको बता दूंगा, आपको फिर चेक नहीं करना पड़ता, पैरामीटर्स नहीं देखने पड़ते, आप देख के बोलेंगे मुनसिफ है गैर मुनसिफ। एक्चुअली वो मतलब दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, लेकिन जो मैंने सिखाया है वही रूल्स, ठीक है ना, रूल्स वही है, वही। और ट्रिक कभी कभार फेल भी हो सकती है, क्योंकि ये रूल्स नहीं होते, दिस आर नॉट वेल डिफाइंड। जो वेल डिफाइंड रूल्स हैं वही जो मैंने सिखाया है, वो आपको इसमें कोई तो पैरामीटर्स मिलेंगे, बस वो चेक करने हैं, वो मुनसिफ हो तो मुनसिफ है, गैर मुनसिफ हो तो गैर मुनसिफ है, फिर अकॉर्डिंगली आप उसके एराब देंगे। और गैर मुनसिफ का एराब कैसे आता है, रफा मसब और जर दोनों फतहा से आते हैं। ठीक है जी, वो भी 16 टाइप्स के मुआरब में से एक मुआरब ऐसा है जिसका एराब इस तरीके से आता है। तो मैं आपको इसके बारे में बस यही कह सकता हूँ, गैर मुनसिफ के मामले में प्रैक्टिस होने के बाद ये खुद हो जाएगा, आपको याद है। खैर फिर भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करते तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला रिवीजन जो लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको समझाऊंगा कि आप देख के बता दें। ट्रिक क्या है, बस वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, मुझे मैंने अपनी जगह से लिख के रखे कि कौन कौन मुनसिफ होता है, कौन गैर मुनसिफ होता है, इन सब के नाम मुनसिफ होंगे, इन सब के नाम मुनसिफ होंगे, फिर उसमें जो भी आपको आएगा वो मुनसिफ है, जो भी आएगा वो गैर मुनसिफ। जैसे हमने पढ़ा हवाओं के सारे नाम मोनस होते हैं, तो हवा का जो भी नाम होगा वो मोनस ही होगा। शहरों के सारे नाम, मक्का हो, मदीना हो, कश्मीर हो, कोई भी हो, मुल्कों के सारे नाम मोनस है, जो भी मुल्क हो मोनस ही माना जाएगा। आग के सारे नाम, चाहे नार हो, जहीम हो, जो भी हो, अब ये सब का सब जहन्नम के सब मोनस ही माने जाएंगे। तो ये हमने देखा था। इसी तरह से इसके मामले में भी गैर मुनसिफ ये हैं, तो मैं वो आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट रिवीजन सीरीज होगी उसमें। ठीक, अभी किसी को कोई और कंफ्यूजन है, कोई और क्वेश्चन है तो पूछे। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन और है तो पूछे, अभी एक दो मिनट्स हैं, बता दिया। सर हमने सर आपने बोला था ना सर कि लोगों ने किसी ने गलत किया था, तो हमने लिखा था मिनल मगरिब इलल इशाई। हाँ, इलल इशा वो टाइम है ना, मगरिब और इशा टाइम है, जो उधर हत है वहाँ फिर हत, हाँ जी वहाँ हत्ता आएगा, वहाँ इला गलत था जी, दोनों जगह हत आएगा। दोनों जगह हत्ता आएगा। जी मैंने सर, जान जी सर, मैंने लिखा था इला, यहाँ पर आपने चाह के बाद में मैंने सोहेल भाई को दिया था, क्योंकि मेरे टेलीग्राम नहीं चलता है, मैं वहां से प्रेन ही उस क्या वो जी नंबर जी से करता हूँ। जी जी, कोई मसला नहीं। उन्होंने फॉरवर्ड किया था आपको। ठीक ठीक, यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा है सर, हमें कैसे पता चलेगा किसका मोनस गोलका से बनेगा और किसका नहीं। चलिए इसके बारे में भी एक लेक्चर लूंगा, लेकिन अक्सर आप याद रखिए जो रंगों के जितने भी है ना, जितने भी रंग है उनका अलिफ ममदूदा से आता है। ठीक है जी, उनका अलिफ ममदूदा से जी आता सर। है। असवदुन है, इसका सौदाऊ बनेगा। ठीक है जी, उनका सौदाऊ बनेगा। अहमर है, इसका हमराऊ बनेगा, अलिफ ममदूद से बनेगा। आप है, इसका बैदाऊ आएगा, अलिफ ममदूद से आएगा। ठीक है जी, और कुछ सिफात हैं, कुछ सिफात हैं जिनका अलिफ मकसूरा, जैसे सुगरा, कुबरा, इनका अलिफ मकसूरा से आता है। जिक्रा अलिफ मकसूरा से आता है। और इसके लिए भी एक एक्चुअली रूल है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला समझाऊं, अभी टाइम नहीं है, अभी 1 मिनट बचा, मैं वो आपको इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा। सर मक्का तो अरबी में सिटी है, हाँ मक्का अरबी में मानी जाती है जी, तो मोनस मानी जाती है।
اور کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ چلے شاید نہیں ہے، میں ایزیوم کر لیتا ہوں کسی کو کوئی نہیں ہونے والی، تو میں نے ایزیوم کر لیا کسی کو کوئی بھی کنفیوژن نہیں. اب اگر کسی کو ہوگا تو پھر رکھیے اپنے پاس. چلے میں میٹنگ اینڈ کروں، کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹائم پہ. اگر کسی کو کنفیوژن ہوگا بھی تو آپ گروپ میں وہ پوسٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.